ایک دفعہ ایک شخص حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا حضرت، مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جس سے میں گناہوں سے باز آ جاؤں، یعنی کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں، کوئی ایسا مشورہ دیں کہ جس پہ عمل کرنے سے میں گناہوں سے تائب ہو جاؤں اور آئندہ گناہ نہ کروں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میری 4 نصیحتیں ہیں، اگر تم ان چاروں میں سے کسی ایک پر بھی عمل کر لیتے ہو تو تم گناہوں سے رک جاؤ گے۔ آپ فرمانے لگے کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تیرا دل کرے گناہ کرنے کو تو اس جگہ پہ چلے جانا جہاں پر تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو۔ جب تم اس جگہ پہ پہنچ جاؤ جہاں پر تمہیں خدا نہ دیکھ رہا ہو، پھر جی بھر کے گناہ کر لینا۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، کیا ایسا ممکن ہے؟ میں جہاں پر بھی چلا جاؤں مجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ میں غار میں ہوں، میں صحرا میں ہوں، میں گھر میں ہوں، میں جہاں بھی ہوں، مجھے تو خدا ہر وقت دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی غلطی کرو یا کوئی گناہ کرو؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ایک شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور استاد اس کو دیکھ رہا ہو، کیا وہ بچہ کوئی شرارت کرے گا؟ تو وہ شخص کہنے لگا، نہیں حضرت، کبھی نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ جب ایک باپ اور ایک استاد کا اتنا ادب ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی شخص غلطی نہیں کرتا، تو کیا خدا کا ادب لازم نہیں تم پر؟ کیا خدا تو تم کو ہر وقت دیکھتا ہے؟ وہ جو تیرا باپ کو بنانے والا ہے، جو تیرے استاد کو بنانے والا ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، کیا اس سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ شخص بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، یا حضرت، آپ نے بالکل بجا فرمایا، ٹھیک فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری دوسری نصیحت تجھ سے یہ ہے کہ جب بھی تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو، تو اس مالک کی زمین کو چھوڑ دے، کسی اور کی سلطنت میں چلا جا، کسی اور کی بادشاہی میں چلا جا، وہاں پر جا کے گناہ کریں۔ وہ شخص بہت پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا، کہنے لگا، یا حضرت، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں اسی کی حکومت ہے، اسی کی سلطنت ہے، اسی کی جگہ ہے، اسی کی دنیا ہے۔ حتیٰ کہ میں اگر اس زمین کو چھوڑتا ہوں، چاند پہ چلا جاتا ہوں، کسی اور پہ چلا جاتا ہوں، کسی بھی سیارے پہ چلا جاؤں، وہ تمام کائنات کا خالق ہے، دونوں جہاں اسی کے زیر قابض ہیں۔ تو میں جہاں پر بھی چلا جاؤں میں اس سے پوشیدہ نہیں ہوں، میں اس کی سلطنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم کسی بادشاہ کی زمین پر رہ رہے ہو؟ وہاں کے قانون ہوتے ہیں، اگر تم ان قانون کی خلاف ورزی کرو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، حضور، اس کو جرم کہتے ہیں اور اس کی سزا ملتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایک دنیاوی بادشاہ، ایک دنیاوی حکمران کے بنائے اصولوں کو نہیں توڑتے، تو اس خالق اور مالک جو وحدہ لا شریک ہے، جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، تم اسی کی سرزمین پہ رہتے ہوئے اسی کی خلاف ورزی کرتے ہو، کیا تمہیں اس بات پہ شرم محسوس نہیں ہوتی؟ وہ شخص شرمسار سا ہو گیا اور کہنے لگا، یا حضرت، میں واقعی شرمندہ ہوں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ آپ نے فرمایا میری تیسری نصیحت اس سے یہ ہے کہ جب بھی تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو تو گناہ کر لینا، لیکن اس مالک کا کھانا چھوڑ دینا، اس کا رزق نہ کھانا، اس کی دی نعمتیں نہ کھانا، کسی اور کی کھا لینا۔ وہ شخص اس بار تو بہت ہی دھچکے میں پڑ گیا اور کہنے لگا، یا حضرت، یہ تو ناممکن ہے، میں اس کا نہ کھاؤں تو کس کا کھاؤں؟ وہی دونوں جہانوں کو بنانے والا ہے، اسی کا سب کچھ ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک غلام اپنے مالک کا نوکر ہو، مالک کا کھاتا ہو اور اپنے مالک کی نافرمانی کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا کہ اس کی سزا بہت کٹھن ہے، اس کو بہت مار پڑتی ہے، اس کو شہر بدر کر دیا جاتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک مالک اور ایک غلام کی یہ مثال ہے کہ اگر غلام اپنے مالک کا کھائے اور اس سے وعدہ نہ وفا کرے تو مالک اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے،
تم اسی کا کھاتے ہو اور اسی کی نافرمانی کرتے ہو، کیا یہ ایک انسان کو زیب دیتا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا نہیں حضرت، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا ہے، آئندہ میں کوشش کروں گا کہ میں گناہ نہ کروں۔ آپ نے فرمایا کہ میری آخری اور چوتھی نصیحت یہ ہے کہ جب بھی تیرا دل کرے نا گناہ کرنے کو، تو زندگی میں بہت گناہ کر لینا، جتنا دل کرتا ہے گناہ کر لینا، لیکن جب اسرائیل علیہ السلام تیری روح قبض کرنے آئے نا، تو ان سے مہلت مانگ لینا کہ حضرت مجھے کچھ مہلت عنایت فرمائیں کہ میں توبہ کر لوں، میں کلمہ شہادت پڑھ لوں، میں نہا لوں، میں غسل کر لوں، میں اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہہ لوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا حضرت، ملک الموت تو ایک سیکنڈ کی ایک مہلت بھی نہیں دے گا مجھے، وہ نہ کسی کی سنتا ہے نہ کسی کی سفارش کام آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے نادان شخص، جب تجھے پتہ ہے تیرا وقت آخر قریب ہے، کسی بھی لمحے ملک الموت تیری روح کو قبض کر سکتا ہے، تو پھر دنیاوی عیش و عشرت میں گم ہو کر اپنے خالق و مالک کو چھوڑ کر کن کاموں میں پڑ گیا ہے اور گناہ سرزد کرتا ہے۔ وہ شخص بہت ہی متاثر ہوا اور اس نے آپ سے وعدہ کیا کہ آئندہ بعد میں آپ کی ان 4 نصیحتوں پہ عمل کروں گا۔ اور ناظرین کرام، یہ نصیحتیں صرف اس شخص کے لیے نہیں بلکہ ہمارے سب کے لیے ہیں۔ اگر ہم بھی ان نصیحتوں پہ عمل کریں، غور و فکر کریں، تو یقین ہے، امید ہے کہ ہم سب بھی گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔